وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ قرآن مجید کی اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عیب جوئی کرنے سے منع فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو۔ جسے اللہ تعالی نے اپنی ستاری سے چھپا لیا ہے تم اس کی ٹوہ میں نہ رہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ گمان سے بچو۔ گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ لالچ، حسد، بغض اور بے مروتی نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے، نہ اسے حقیر سمجھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھیں۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، اس کی آبرو ریزی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس کا مال غصب کر لینا یہ بھی حرام ہے۔ اور اخیر میں ہمارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ارشاد فرمایا اللہ تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا بلکہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے، یعنی تمہیں اجر و ثواب دلوں کی نیتوں پر دیا جائے گا۔ تو دوستان محترم، مسلم معاشرہ اور مسلمان جن باتوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں اور دیوار ایک ہونے کے باوجود بھی دل ایک نہیں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے
کہ قرآن مجید کے اس ارشاد پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب تلاش نہ کرو، بلکہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ ایک تو ہے قرآن نے تو منع کیا کہ عیب تلاش کرنے میں نہ لگو، ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، لیکن اولیاء اللہ کا اماموں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اللہ کی عطا سے ان پر کشف کی حالت طاری ہوتی اور کسی کا عیب انہیں نظر آ جاتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ یہ کشف والی حالت اٹھا لے، مجھ سے لوگوں کا عیب دیکھا نہیں جاتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام شاعرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور وضو خانے پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو چونکہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے جھڑ جاتے ہیں، اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو اندر کے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک نوجوان کو وضو خانے پر وضو کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، تو اس سے وضو میں جو استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے ان قطروں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے توبہ کر لی۔ آپ نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ بھی وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کے پانی کے قطرے جو ٹپک رہے تھے ان کو امام اعظم نے دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا اے میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لو۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے توبہ کر لی۔ ایک اور شخص کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور اس کے جسم سے بھی وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے ان قطرات کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لو۔ تو اس نے بھی عرض کیا کہ حضور میں نے توبہ کر لی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں بات آ جانی چاہیے کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز میں جب مومن کھڑا رہتا ہے تب تو یہ حالت ہوتی ہی ہے کہ فرشتے اس کے گناہ کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ گٹھڑی نیچے گر جاتی ہے۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے سر سے گٹھڑی اتر چکی ہے گناہ کی، کیا اب پھر رکھ دی جائے؟ تو اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے سجدہ کر کے جب اس نے گناہ کو گرا دیا ہے تو ہم نے اسے پاک کر دیا ہے۔ تو یہ تو نماز میں آ جانے کے بعد تو گناہ جڑتے ہی جڑتے ہیں، لیکن اگر مومن اور مومنہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے قطرات میں بھی گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے علماء کے سامنے جس پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں کہ وضو سے جو گناہ جڑتے ہیں وہ صغیرہ جڑتے ہیں یا کبیرہ جڑتے ہیں۔ اب یہاں امام اعظم نے جن چیزوں کو وضو کے قطرات میں دھلتے ہوئے دیکھا وہ تو سارے کے سارے کبیرہ ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے کبیرہ نہیں ہوتے صرف صغیرہ ہوتے ہیں اس کے صغیرہ جڑتے ہیں،
اور صغیرہ جھڑ کر کے صرف کبیرہ رہتے ہیں، تو اب وضو وغیرہ اعمال صالحہ کے ذریعہ وہ کبیرہ صغیرے کے درجے میں آ کر کے پھر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خیر مطلب نیکی کی طرف، عبادت کی طرف آنے میں جہاں اجر و ثواب ملتا ہے وہاں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو دوہرا فائدہ ہے ہمارا کہ ہم گھر سے چلیں تبھی ایک ایک قدم نیکی، درجہ بلند، گناہ مٹتے ہیں ایک ایک قدم پر۔ پھر وضو کرنے آئے تو یوں گناہ، پھر مسجد میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا، نیکی بھی، فرض بھی ادا، گناہ بھی معاف۔ کس قدر زیادہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اب یہاں موضوع کے حوالے سے جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب غیبی باتیں ظاہر ہونے لگیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ کشفی حالت جو مجھ پر طاری ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے عیب میں دیکھ لیتا ہوں، میرے اللہ یہ حالت مجھ سے دور کر دے، اس لیے کہ مجھ سے لوگوں کے عیب دیکھے نہیں جاتے۔ تو دوستان محترم، آپ غور کریں کہ امام اعظم جیسے با کرامت اللہ کے ولی اس درجے پر فائز ہیں کہ جو عام طور پر گناہ جڑتے ہوئے ہمیں آپ کو نظر نہیں آتے، وہ نظر آتے تھے انہیں، مگر ان گناہوں کے اثرات میں انہیں یہ بھی تو پتا چل جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ اب ایک تو ہے کہ کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے رہنا، یہ تو اور بات ہے۔ ادھر عیب قدرتی طور پر کشف کی وجہ سے ظاہر ہو گئے تو کہا مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، یا اللہ یہ حالت اٹھا لے، مجھ سے یہ عیب دیکھے نہیں جاتے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے ان کے مقلدین کے لیے ان کی سیرت میں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ ہمارے امام، ان کا طریقہ اگر ہم نماز میں فالو کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ان کا طریقہ ہے، مسلمان کے عیب کے حوالے سے یہ بھی تو ان کا طریقہ ہے کہ آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس حوالے سے وَلَا تَجَسَّسُوا والے قرآن کے حکم پر نظر رکھنی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں اگر ہم نے کسی مومن کے عیب پر اگر ہماری نظر پڑ گئی یا ہمیں چاہے نہ چاہے اس کی خبر مل گئی تو اب ہمیں آگے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى عورتاً فسترها کان کمن احیا موعودۃ من قبرها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کسی مومن کا پوشیدہ عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا تو وہ اس کی طرح ہیں جس نے دفنائی ہوئی بچی کو زندگی عطا کر دی۔ یعنی وہ بچی جس کو دفنا دیا زندہ اور تو نے بچا لیا اس کو، اور اس کو مرنے سے تم نے بچا لیا، تو اس دفن ہونے والی زندہ بچی کو تم نے مرنے سے بچا لیا اور قبر اکھاڑ کر کے اس کو باہر نکال لانے پر تمہیں جتنا ثواب ملا، مومن کا عیب چھپانے پر رب تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا بصرہ عیوبہ۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بصرہ عیوبہ، تو اللہ تعالی اس بندے کو اس کے اپنے عیبوں سے باخبر کر دیتا ہے۔ اب میں بھی اپنے بارے میں سوچوں، آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے نہیں کیا۔ اگر ہم اس حدیث کے ضمن و ذیل میں اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جس بندے کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، کہ اس کو اوروں سے زیادہ اپنے عیوب نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ،
جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب تو بہت زیادہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ اب آج اگر 10-15 بندوں کے درمیان، ایک سوسائٹی کے درمیان ہماری رسوائی ہو تو ہمیں کتنی حد تک محسوس ہوتی ہے کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، تو قیامت کے دن تو ساری اولین آخرین سب کے سب جمع ہوں گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، آج مومن کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے ایک تو یہ کہ ٹوہ میں لگے نہیں رہنا چاہیے، اگر نظر آ جائے تو اس کو چھپا لیں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، اور پھر یہ کہ اگر کچھ نظر آ جائے، کسی کی ذریعے سے کچھ خبر پہنچ جائے تو پھر اس کو چھپا کر کے اپنے اوپر قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی چادر تن جائے، اس نیت سے اس عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن کے عیبوں کا پردہ چاک کر دیتا ہے یا اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے تو حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مومن کے کسی عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی 700 برائیوں کی عیب پوشی فرما دے گا۔ کہ جو کسی مومن کی ایک عیب کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 700 عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو اب اس سلسلے میں ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ برائیاں کر کر کے ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈ کر اس کو اچھال کر کے آپس میں بھی بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں، کاش کہ ہم اللہ و رسول کے احکامات پر عمل کریں تو کتنا اچھا ہو جائے کہ ہر مومن ہمارے ساتھ صاف دل کے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ سکیں، ہم ایک دوسرے کو اپنا سمجھ سکیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسلامی تعلیمات میں سے، جس پر آج عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ اب اگر کوئی عیب بیان کرتا بھی ہے کسی کے سامنے تو آگے پھر معاملات کیا ہوتے ہیں، اس سلسلے میں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ تو چونکہ ان بزرگوں کے دور میں باضابطہ اولاد کو بھی، دوستوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی اس بات کی تعلیم اور تربیت دی جاتی تھی کہ ہمیں مومن کا عیب چھپانا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بڑی دلچسپ بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے والد محترم کے ساتھ شب بیداری میں مصروف تھا، رات جاگنے میں مصروف تھا کہ رات جاگ کر کے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رات جاگ رہا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ان لوگوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو بیدار ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا، اس طرح سوئے ہوئے ہیں گویا مر چکے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ سن کر کے میرے والد محترم نے جواب دیا کہ جانے پدر، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا۔ تو غور کیجئے آپ اس بات پر کہ یہ بزرگان دین اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ اب ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو باضابطہ چھوٹے بچوں کو کسی کے گھر بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ دیکھ کے آؤ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر آگے اگر ہمارا بچہ کسی کے گھر جائے تو وہ بھی چھوٹا بچہ سمجھ کے اس کے فائدہ اٹھا کر اس سے ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ رات بھر عبادت کرنے والے شیخ سعدی کو ان کے والد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اور انہوں نے
یہ کہا بھی کیا تھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، کاش کے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ تو کہا کہ بیٹا لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر تو یہی تھا کہ تو بھی سو جاتا۔ اور ایک دوسری بھی بات یہاں پر اہل علم نے ذکر فرمائی ہے، بڑی توجہ طلب بات، کہ ایک عقل مند کے سامنے کسی جان پہچان والے نے ایک مسلمان کی برائی کی، اس کی غیبت کی، اس کے عیب بتائے، تو اس عقل مند نے کہا کہ اے شخص، میں پہلے فارغ تھا، میرا دل اس مسلمان کے حوالے سے بالکل صاف تھا، مگر اب تو نے اس کی غیبت کر کے اس مسلمان کے عیب میرے دل میں ڈالے، تو اب اس کے حوالے سے میرے دل میں وسوسے اور نفرتیں تو نے ڈالی ہیں، تو اب معاملہ یہ کہ جس کے حوالے سے میرا دل صاف تھا تو نے صاف رہنے نہیں دیا، لیکن تیرے اس کام کرنے سے میں نے تجھے بھی گندا سمجھ لیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تو امانت دار ہے اور بات کو چھپاتا ہے، اب جب کہ تو نے عیب کھولا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تو امانت دار نہیں ہے۔ تو جس کا عیب کھولا اس کے حوالے سے بھی وسوسے ڈال دیے اور خود بھی معتبر نہ رہ سکا، خود بھی معتمد نہ رہ سکا۔ تو غور کیجئے آپ اس چیز کے اوپر کہ اس چیز کے ذریعہ بھی جو عقل مند ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہیں کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو مومن کی عزت کی حفاظت کرنے والے کی جہنم سے حفاظت کرے گا۔ کہ تو نے دنیا کے اندر مومن کی عزت کی حفاظت کی تھی، آج یہ فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے تیرے لیے کہ تجھے جہنم میں گرنے سے تیری حفاظت کرے گا۔ تو کس قدر زیادہ مومن کی عزت کے تحفظ میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس کے لیے خوشخبری ہے جسے اپنا عیب لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کی نظر اپنے وجود میں موجود عیبوں پر ہیں اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے عیبوں کو ٹوہ میں نہیں لگا رہتا، اور خبر ہو جاتی ہے تو چھپاتا ہے، اس کو اچھالتا نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے مومن کے لیے خوشخبری ہیں۔ اور حضرت امام مجاہد نے اس پر مزید ایک بشارت ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ بھی بھلائی فرمائے، اور جب کوئی اپنے بھائی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے تو پھر آگے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں، آگے وہ ان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوبک، فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو۔ جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو۔ یہ بزرگان دین کی وہ تعلیمات ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ عیب بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک اپنے حواریوں کے درمیان اس بات کو ذکر فرمایا کہ اگر تم کسی کے عیب کو اچھالتے ہو
تو یہ اس کو برہنا یعنی ننگا کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا ہوا پاؤ کہ ہوا نے اس سے کپڑا ہٹا دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اسے ڈھانپ دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کا پردہ کھول دو گے۔ حواریوں نے حیرت سے کہا بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، حقیقت میں یہ اسے برہنہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہے کہ گویا اس کو اوپن کر دیا، اس کی جسم سے کپڑے اتار دیے اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو دوستان محترم، ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے معاشرے میں عملی طور پر نافذ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعنہ دینے، غیبت و چغل خوری کرنے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے روح کانپ جاتی ہے، اور واقعی میں کہ جو کچھ ہم سے ہو چکا اس سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور پھر آئندہ ہمیں ان بری حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو دوستان محترم، قرآن مجید کا حکم ہے کہ لا تجسسوا، عیب نہ ڈھونڈو، تلاش میں نہ رہو، مطلع ہو جاؤ تو اس کی پردہ پوشی کر لو۔ اور ہاں، یہاں پر ایک بات جو مسئلہ ہے اس پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کہ یوں ہم کسی کے بچے کو بے راہ روی کا شکار دیکھتے ہیں تو اس کے باپ کو اس کی اطلاع دینا چاہتے ہیں، تو اب کیا اس کے عیب ہم اس کے باپ کو بتائیں تو اس پر بھی یہ گناہ ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اصلاح کی نیت سے، اصلاح کے طریقے پر آپ کسی کے عیب اس کے ذمہ دار کو اس نیت سے بتاتے ہیں کہ یہ اس پر قادر اور کنٹرول رکھنے والا ہے اور اس کے کہنے سے یہ باز آ جائے گا، تو اس وقت بھی لحاظ رکھیں اس بات کا ابتداً کہ عیب پہلے ہی بات میں ظاہر نہ کر دیں، بلکہ اس کو کچھ اشارتاً بتائیں کہ اپنے بچے پر نظر رکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ پھر بھی اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ اصلاح کی نیت سے اس کو خفیہ طریقے پر بات بتا سکتے ہیں، اور اس پر ان گناہوں کا وہ مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد گناہ پھیلانا نہیں بلکہ گناہ سے روکنا ہے۔ باقی جو عام طور پر لوگ بیٹھ کر خوش گپیوں میں ایک دوسرے کے عیب اچھالتے رہتے ہیں، وہ سارے ان باتوں سے عبرت پکڑیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان سارے عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔